بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد. تنبیہ: منادا اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے. منادا جو ہے نا اس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. منادا جس کو پکارا جا رہا ہے اگر وہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے, جیسے یا غلام و سیدن. منادا اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر مضاف ہو تو منصوب ہے, جیسے یا غلام و سیدن. کیا ہے؟ یا غلام و سیدن, ٹھیک ہے نا. یا غلام و سیدن, یہ جناب یہ کیا آ گیا کیس میں سے, تو یا غلام و سیدن. اب دیکھو اب کیا منادا کس کو, جس کو پکارا جا رہا ہے, یہ حرف ندا ہے. اگر یہ مضاف بن رہا ہو نا اگلی جو چیز ہے تو وہ کیا آئے گا, وہ منصوب آئے گا, یا غلام سعید. سمجھ آئیے. تو منادا اگر مضاف ہوگا تو منصوب جیسا ہے یا غلام سعید. یا مشابہ مضاف ہو. مشابہ مضاف کا بچوں مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشابہ مضاف کہتے ہیں کہ جیسے مضاف کے لیے مضاف الیہ ضروری ہے نا, مضاف کے لیے کیا چاہیے, مضاف الیہ ضروری ہے, ایسے ہی جو لفظ آ رہا ہے نا اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہو, ورنہ وہ بات پوری نہیں ہو رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں مشابہ مضاف. مشابہ مضاف تو یہ بھی منصوب ہوتا ہے. مشابہ مضاف کا کیا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یا قاری ان کتابن, یا قاری ان کتابن. میں کہتا ہوں قاری کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا. اچھا ہم نے تو قاری صاحب بنایا ہوا ہے نا, قاری صاحب جو ہے, تو قاری کا اصل میننگ کیا ہے, اے پڑھنے والے, اے پڑھنے والے. اب آپ کہیں گے کیا پڑھنے والے, کیا پڑھنے والے. میں نے کہا کتابن. دیکھو اس لفظ کا پورا میننگ سمجھ نہیں آ رہا تھا, کتابن کی وجہ سے کیا ہو گیا, وہ پتہ چل گیا کہ جناب کون ہے. تو اس کو کیا کہیں گے, مشابہ مضاف کہیں گے. کس کو, قارئن کو. یہ بھی منصوب ہوگا, یا قارئن کتابن, ٹھیک ہے نا. اگر یا لگا ہوا ہے تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا, یا قارئن کتابن, یا قارئن کتابن, اے کتاب کے پڑھنے والے, اے کتاب کے پڑھنے والے. تو اس لیے اے پڑھنے. اچھا یا نکرہ کیا ہو, غیر معینہ ہو. نکرہ کیا ہو, غیر معینہ. کیا مطلب غیر معینہ کا, دیکھو ایک ہوتا ہے ہر نکرہ غیر معین ہوتا ہے. آپ نے پڑھا تھا نکرہ تو کوئی معین نہیں ہوتا. غیر معینہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نا, آپ دیکھا آپ سڑک پہ جا رہے تھے, ٹھیک ہے نا, ایک سڑک پہ جا رہے تھے تو ایک بندہ بھیک مانگ رہا ہے, کہتے ہیں کوئی اچھا جی, اے دینے والے خالی ہاتھ کیا کرنا, خالی ہاتھ نہ لوٹانا, اے دینے والے. یا آپ کے گھر کے باہر سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب آپ کا وہ کہتا ہے جناب آپ گھر کے باہر سے گزرتے ہوئے آوازیں لگا رہے ہو نا بھیک مانگنے والے, اے دینے والے. اب کون دینے والا ہے, وہ اس میں کیا ہے, اے دینے والا کون سا ہے, وہ کون مراد ہے کہ جناب وہ آدمی مراد ہے جو کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں یا رجل. یہ جو ہے اس طرح ایک نابینا ہے, وہ نابینا ہے. اگر وہ کہتا ہے نا یا رجل, تو یا کی وجہ سے چیز کیا ہو جاتی ہے, معرفہ ہو جاتی ہے. یہ بات یاد رکھو, پڑھا تھا نا پیچھے کہ جب حرف ندا داخل ہوتا ہے تو چیز کیا ہو جاتی ہے, معرفہ ہو جاتی ہے. لیکن نابینا گزر رہے, وہ کہتا ہے یا رجلن خذ بیدی, یا رجل. نابینا کہتے ہیں اے آدمی, کوئی بھی جو گزر رہے تھے وہاں سے, کہتے ہیں کوئی آدمی میرا ہاتھ پکڑ لے, خذ بیدی, ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں نکرہ غیر معینہ. وہ کسی خاص معین آدمی کو نہیں کہہ رہا, وہ کیا کہہ رہا ہے, کوئی بھی آدمی جو ہے نا میرا ہاتھ پکڑ لے, یا رجل خذ بیدی. اس کو کہتے ہیں نکرہ غیر معینہ. سمجھ آ گئی یہ بات کی, نکرہ غیر معینہ, ٹھیک ہے نا. چار لوگ جا رہے تھے, ٹھیک ہے نا, چار لوگ جا رہے تھے آپ کے سامنے اوور آل پہنے ہوئے, جو آپ اسپتال میں تھے, اسٹیتھوسکوپ پکڑا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب. اب آپ ان چار میں سے کس کو بلا رہے ہیں, اے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب. تو مطلب چار میں سے کوئی ایک بھی کیا کرتے مجھے جو ہے نا, تو مطلب یہ غیر معین ہوتا ہے. تو غیر معین ہوگا تو وہ بھی کیا ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے عربی میں, یا رجلا خذ بیدی, ٹھیک ہے نا. اس لیے تین چیزیں ہیں, منادا اگر مضاف ہو, یا مشابہ مضاف ہو, یا غیر معینہ ہو, تو وہ کیا ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. اچھا اگر اور منادا مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے. منادا مفرد معرفہ, مفرد یہاں پہ مفرد جو بولا جائے گا نا, مفرد جب بولا جاتا ہے تو مفرد کبھی کبھی اپوزٹ آتا ہے. مفرد بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کیا نہ مرکب نہ ہو, ٹھیک ہے نا, یعنی مضاف وغیرہ نہ ہو, مرکب وغیرہ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. کبھی ہم بولتے ہیں مفرد ہو جملہ نہ ہو, مفرد ہو جملہ نہ ہو. اور کبھی ہم بولتے ہیں کہ مفرد ہو اور تسنیہ جمع نہ ہو. تو یہاں پہ مفرد سے مراد تسنیہ جمع مراد نہیں ہے, یعنی مفرد سے مراد ہے کہ جب مضاف نہ ہو. یہاں پہ لکھ لو, مفرد کے ساتھ لکھو مضاف نہ ہو, یعنی بریکٹ میں لکھ دو مضاف. منادا مفرد معرفہ یعنی مضاف نہ ہو, مضاف نہ ہو,
مضاف نہ ہو تو یہ جو ہے نا اس میں سے آتا ہے، یعنی کیا ہے مضاف نہ ہو، تو منادہ مفرد معرفہ یعنی مضاف نہ ہو، علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، کیا مطلب؟ اس کو پڑھو گے یا زید، آپ لکھتے ہو نا، دیکھو آپ نے لکھا ہوتا ہے یا اللہ، ایسے لکھا ہوتا ہے نا یا اللہ، یا اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، یا محمد، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایسے منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوگا، یعنی علامت رفع پر مبنی ہوگا، علامت رفع پر مبنی ہوگا، ٹھیک ہے نا، علامت رفع پر مبنی ہوگا، منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ اور اگر منادہ معرف باللام ہو، اگر منادہ کیا آ جائے معرف باللام آ جائے الف لام داخل، تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایھا سے فصل کرنا لازم ہے، جیسے آپ کہتے ہو یا ایھا الرجل، کہتے ہو یا ایھا الرجل، تو یا کو الرجل پہ ڈائریکٹ داخل نہیں کر سکتے، ایھا کے ذریعے سے کیا لائیں گے؟ فصل لائیں گے، اچھا کیا کریں گے؟ یا ایھا الرجل، یہ آ جائے گا یا ایھا الرجل، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آ جائے گا، کیا آ جائے گا؟ ایھا کے ذریعے سے کیا آ جائے گا؟ فصل کر لیں گے اس میں سے، جب عرب اللام اور منادہ اور حرف ندا اور منادہ کے درمیان کیا کریں گے؟ ہم فصل کریں گے، فصل، یہ ایھا کے ذریعے سے آ گیا۔ اگر مؤنث ہوگا تو ایتھا آئے گا، قرآن مجید میں بھی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یا ایتھا النفس، ایتھا النفس مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایسے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس آتا ہے نا، ایھا الناس، تو یا الناس نہیں آتا، یا ایھا الناس آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایھا مراد مفرد معرف نکرہ غیر معینہ، وہی میں نے بتایا نا کہ آپ دیکھو اگر نکرہ کے اوپر بھی یا داخل کرو گے تو کیا ہو جائے؟ وہ معرفہ ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہو یا رجل، یہ معرفہ بن جاتا ہے، آپ کہیں گے نکرہ تو رہا ہی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ غیر معین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص آدمی نہیں اس میں کیا گیا، جیسے کہ مانگنے والا جو مانگ رہا ہے کسی جگہ کے اوپر، کہتا ہے کوئی دینے والا دے دے، دینے والے، اے دینے والے، تو اے دینے والے جو ہے نا، اب وہ کون دینے والا ہے؟ اس میں سے 100 بندہ ہے مارکیٹ بازار کے اندر، وہ کہتا ہے کہ مطلب دینے میں، تو یہ کسی کو بھی وہ کہہ رہا ہے، یہ اس کو اتنا کرا غیر معینہ، کسی ایک کو بھی وہ کر رہا ہے، پکار رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ بھی وہ ہوگا یا رجلا خذ بیدی، جیسے آگے منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے۔ ترخیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترخیم کا مطلب ہوتا ہے کوئی شارٹ کر لیتے ہیں آپ اس کو، ترخیم یعنی تخفیف کے غرض سے آخری حرف کو حذف کر دیتے ہیں، یا آخری حرف کو حذف کرتے ہیں یا آخری دو حرف کو حذف کر دیتے ہیں، منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے، یعنی تخفیف کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے دیکھو یا مالکو میں آپ کیا پڑھ لیتے ہو؟ آپ نے کیا کر لیا؟ کاف کو حذف کر دیا اور آپ نے یا مالو پڑھ لیا، جیسے یا زیدو پڑھا ہے نا، ایسے یا مالو پڑھ لیا، اور یا منصوروں میں سے آخر کو کیا کر دیا؟ اس کو حذف کر دیا، کیا پڑھ دیا؟ یا منصور، یا منصور، آواز کم ہے؟ آواز کیوں کم ہے بھائی؟ آواز کیسے کم ہے؟ یہ یا مالکوں میں کیا پڑھیں گے؟ یا مالو، اور یا منصوروں میں کیا پڑھیں گے؟ یا منصور پڑھ لیں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آ جائے گا یا مالکوں میں یا مالو، اور یا منصوروں میں یا منصور، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے، منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے، یہ بھی ہوگی بات جو ہے۔ اچھا کہتے ہیں منادہ مرخم، مرخم کا مطلب وہی ہے جس کی ترخیم کی گئی ہے، جس کو شارٹ کیا گیا ہے، منادہ مرخم، اس کو دیکھ لو مرخم، ٹھیک ہے، منادہ مرخم میں اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی جائز ہے، اس لیے یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ دیکھو یا مالکو تھا، یا مالکو، تو لام کے نیچے اصل میں کیا تھی؟ زیر تھی، تو اس کو آپ یا مالی بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، یا مالی بھی پڑھ سکتے ہو اور یا مالو بھی پڑھ سکتے ہو، ضمہ بھی پڑھ سکتے ہو، یا مالو بھی پڑھ سکتے ہو۔ ترخیم کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کیا کیا ہے، شارٹ کیا ہے نا، یا مالک بندے کا نام ہے، اے مالک، اس کو یا مالو پڑھ لیا، چھوٹا کر لیا، منصور، اے منصور، تو اس کو منصور، یا منصور، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ہم چھوٹا کر لیتے ہیں نام جو ہوتے ہیں اس میں سے، تو آخر سے کیا کر دیا؟ آخر سے کوئی حذف کر دیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہم کر دیتے ہیں، سمجھیے بات کو، اس طرح وہ کیا جا سکتا ہے۔ ترخیم کے معنی نہیں بدلتے ہیں، نام ہوتا ہے، ترخیم میں معنی کہاں بدلتے ہیں؟ معنی کیسے بدلتا ہے؟ معنی تو نہیں، اس کا نام ہے نا، اس نام کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شارٹ کر کے بلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نام کر کے چھوٹ چھوٹ کر ترخیم کہتے ہیں، تو اس میں اصلی حرکت بھی جائز ہوگی اور ضمہ بھی۔ اصلی حرکت دیکھو یا مالکو تھا تو لام نیچے زیر تھی، تو یا مالی بھی پڑھ سکتے ہو اور یا مالو بھی پڑھ سکتے ہو، ہاں کرتے ہیں نا، حذف کرتے ہیں، وہ بلاتے ہیں کسی کو،
नाम बुलाने के अंदर जो है वो शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। तो उसमें से जो है ना, आपको उसमें से जो है ना, इसमें से जैसे एक वो था, मुख्तलिफ नाम होते हैं उसमें से, आप उसमें से भी करते हैं तरकीब, हाँ नामों के तरकीब करते हैं नामों के अंदर, तो उसमें से जो है ना इस तरह हम उर्दू में भी कर लेते हैं या उसमें से भी हो जाता है, इसमें से जो है, और हम छोटे मोटे नामों को वो भी कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, जो है ना उसमें से कि जी जैसे कि अगर शुएब होता है तो शेबी, शेबी कह लेते हैं जिसको शेबी, ठीक है ना, शुएब को शेबी, ठीक है, देखो अब ये भी हम करते हैं, ठीक है ना। वो इस तरह, और आप मुश्ताक को, जैसे मुश्ताक हमारे ज़माने में होता था जी, मुश्ताक क्या ना, प्लेयर प्लेयर जो था उसको वो कहते थे मुशी, 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 तो वो मुशी क्या उसका नाम छोटा किया हुआ होता है, ठीक है ना, ये इस तरह जो है, तो इसमें से कर लेते हैं, नाम तो होते हैं, नाम तो करते हैं इसमें से। अब आगे जनाब नेक्स्ट आ गया मफूल मुतलक आ गया। मफूल मुतलक वो मस्तर है जो फेल के बाद वाक़ हो और वो मस्तर उसी फेल का हो, ठीक है ना। फेल के बाद होता है, मफूल की हमने 5 किस्में पढ़ी थी ना, कि मफूल की हमने कहा था 5 किस्में हैं, तो सेकंड किस्म क्या आ गई, मफूल मुतलक आ गया, वो मस्तर है। बेसिकली ये क्या होता है, मस्तर होता है जो फेल के बाद वाक़ होता है, जो फेल के बाद वाक़, और वो मस्तर क्या हो, उसी फेल का हो, यानी माकबल का फेल या उसका हम माना हो। जैसे कि देखो जरबन है, जरब तो जरबन में आपने जरब यजरिबू में जरबन मस्तर पढ़ा था ना, तो जरब तो क्या है, जरब तो फेल है, मैंने मारा, जरबन मारना, यानी ये मफूल मुतलक कहलाएगा, इसको कहते हैं मफूल मुतलक, मफूल मुतलक जो है इसको कहते हैं मफूल मुतलक। मैंने मैंने यानी मारा, मारना यानी, ठीक है ना, ठीक है, तो मैंने मारा, मारना, जरब तो जरबन। और ऐसे ही कियाम ने कुम तो कियाम, मैं खड़ा हुआ, खड़ा होना, यानी इसके माना उर्दू में वैसे इसका मजा नहीं आता मफूल मुतलक के अंदर, ठीक है ना, बस तर्जुमा में मजा नहीं आ रहा था, मैं खड़ा हुआ, खड़ा होना, ठीक है ना, कुम तो कियाम, लेकिन अरबी में क्या होता है, उसके कुछ फायदे होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कुम तो कियामन, मैं खड़ा हुआ, खड़ा होना, मफूल मुतलक इसको कहते हैं। कियामन क्या है, कुम तो का मस्तर है, ठीक हो गया। तो जो माकबल के फेल का, माकबल के फेल का क्या हो, हम माना हो, वो क्या कहलाएगा, मफूल मुतलक कहलाएगा। जो माकबल फेल का हम माना हो वो क्या कहलाएगा, मफूल मुतलक कहलाएगा, उसी फेल का, और वो मस्तर हो, वो क्या हो, मस्तर हो, तो उसमें से क्या आ जाएगा, उसी को हम वो कहेंगे। अच्छा जी, ऐसे ही मफूल मुतलक का फेल किसी क्रिया की वजह से हजफ भी कर दिया जाता है। कभी आप फेल को हजफ कर, मफूल भी में हजफ किया है, ऐसे यहाँ पे जैसे आने वाले को कहा जाता है खैर मकदम, खैर मकदम हम कहते हैं ना, खैर मकदम, खैर मकदम, वेलकम, वेलकम, ठीक है ना, वेलकम, खैर मकदम, ठीक है ना, खैर मकदम, ठीक है ना, खैर मकदम, ठीक है ना, आने वाले का क्या कहते हैं, खैर मकदम, बेहतरीन आना जो है उसमें से आ जाएगा, ठीक है ना। तो खैर मकदम क्या आ गया, तो कहते हैं कि जनाब यानी कदीम तक कुदूमन खैर मकदम, कदीम तक कुदूमन खैर, आप आए अच्छा आना, यानी असल में यूं था कदीम तक कुदूमन, इस पूरे को हज़फ कर दिया हमने, और उसकी जगह हमने खैर मकदम ये मफूल मुतलक रागू कर दिया गया, ठीक है ना, खुश आमदीद, ठीक है ना, खुश आमदीद, आमदीद लोग पढ़ते हैं, आम, आमदन, आमदी, आमदेद, आमदम, आमदीन, ठीक है ना, आम, उसमें खुश आमदीद, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया, तो कदीम तकदूमन खैर मकदमिन, ठीक है ना, ये उसमें से आ गया, कदीम तकदूमन खैर मकदम, ये मफूल मुतलक है। कदीम तकदूमन पूरे के पूरे फेल को जो है ना हमने क्या कर दिया, उसमें से उसको उठाया, इसकी तरकीब हम बाद में करेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए इसको सिर्फ रटा लगा लेना। खैर मकदम असल में क्या था, कदीम तकदूमन खैर मकदम था, तो फेल हमने क्या कर दिया, कदीम ता वगैरह जो था ना इसको क्या कर दिया, हज़फ किया, वो यानी ये फेल, फेल के साथ ये भी कुदूमन भी हज़फ हो गया, उसकी क्या वजह है उसमें से, लेकिन फेल हज़फ किया है, ठीक है, इसको मफूल मुतलक कहा जाता है, कि आप आए अच्छा आना, खैर मकदम, ठीक है, खैर मकदम, वो भी है ना, नात भी है वो, खैर मकदम के तराने, गीत, पता नहीं क्या दूसरा ज्यादा मालूम नहीं होता, खैर मकदम के तराने गाती थी पता नहीं, और हवाएं, ठीक है ना, खैर मकदम के इस तरह जो है ना, ये कदीम तकदूमन खैर मकदम है, आप आए अच्छा आना,
تو یہ اس میں سے